الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر 2 معارف القرآن جلد اول پیج 679 سورۃ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 281 اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے. کیا سود کے بغیر کوئی تجارت نہیں چل سکتی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے. محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروش شب کے، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے. وی لاگ نمبر 2. الغرض اس زمانے میں سود و ربا کے معاملات وبا کی طرح پھیل جانے سے یہ سمجھ بیٹھنا صحیح نہیں کہ موجودہ زمانے میں سود کا کاروبار چھوڑ دینا معاشی اور اقتصادی خودکشی کے مترادف ہے اور اس زمانے کا آدمی سودی کاروبار کرنے میں معذور ہے. ہاں یہ ضرور ہے جب تک پوری قوم یا اس کی کوئی متدبہ جماعت یا کوئی اسلامی حکومت پوری توجہ کے ساتھ اس کام کا تہیہ نہ کرے اور افراد و احاد کے لیے دشواری ضرور ہے مگر معذور پھر بھی نہیں کہا جا سکتا. اس وقت ہمارے اس بیان کے دو مقصد ہیں. اول یہ کہ مسلمانوں کی جماعتیں اور حکومتیں جو اس کام کو صحیح طور پر کر سکتی ہیں اسی طرح متوجہ ہوں اور مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو سود کے منحوس اثرات سے نجات دلائیں. دوسرا یہ کہ کم از کم علم سب کا صحیح ہو جائے، مرض کو مرض تو سمجھنے لگیں، حرام کو حلال سمجھنے کا دوسرا گناہ جو پہلے گناہ سے زیادہ عظیم ہے کم از کم اس کے تو مرتکب نہ ہوں. عملی گناہ میں تو کچھ نہ کچھ ظاہری فائدہ بھی ہے لیکن یہ دوسرا علمی اور عقیدے کا گناہ کہ اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی جائے پہلے سے عظیم تر بھی ہے اور لغو و فضول بھی، کیونکہ سود کو حرام سمجھنے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے میں تو کوئی مالی نقصان بھی نہیں ہوتا، کوئی تجارت بھی بند نہیں ہوتی. ہاں اعتراف جرم کا نتیجہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جانے سے اس سے بچنے کی تدبیر سوچیں. اس وقت اسی مقصد کے پیش نظر آخر میں چند روایات حدیث اور ارشادات رسول کریم بھی پیش کرتا ہوں جو انہی آیات قرآنی کا بیان ہے جن میں سود و ربا کی شدید ممانعت اور اس پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں تاکہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس تو بیدار ہو اور اس سے بچنے کی فکر ہو. کم از کم یہ صورت تو نہ رہے کہ اس حرام کو حلال بنا کر ایک گناہ کے دو گناہ بنا لیں اور بڑے بڑے صالح دیندار مسلمان جو رات کو تہجد اور ذکر اللہ میں گزاریں صبح جب دکان یا کارخانہ میں پہنچے تو انہیں یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم سود و قمار کے معاملات میں مبتلا ہو کر کچھ گناہ کر رہے ہیں. ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہمارا جو کہ نیکسٹ ہمارا وی لاگ نمبر ہوگا 3 اس کا ہیڈنگ یہ ہوگا سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مگر وی لاگ نمبر 3 میں یہ وی لاگ نمبر ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں. نبی کے ساتھی تو ہیں ستارے چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں موتیوں کی لڑی صحابہ یہ کیا نگینے جڑے ہوئے ہیں. وہ جنگ خندق یا بدر و احد تبوک ہو یا کہ غزوہ خیبر جہاں جہاں بھی نظر پڑی ہے وہیں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں.
ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں.